اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ جن پر دوائیاں اثر نہیں کر رہی اور جو لوگ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، انسومنیا، سٹریس سے گزر رہے ہیں، نگیٹو تھنکنگ سے گزر رہے ہیں اور وہ اپنا علاج، جسمانی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اب آگے آپ کیا دیکھیں گے اس کی تھوڑی کنٹینٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کوشش کی جائے گی کہ آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، انسومنیا، نگیٹو تھنکنگ سمجھائی جائے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، پھر ان کا حل کیا ہے، اور حل میں جو ہے مطلب ہے کیا کیا چیزیں آپ کو اختیار، روحانی چیزیں اختیار کرنی ہوں گی جن کی وجہ سے آپ کی انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے انگزائٹی کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا خوف، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ سوشل انگزائٹی ہے، ڈیتھ فوبیا ہے، ہارٹ اٹیک فوبیا ہے، جو ہے جنرل جو ہے انگزائٹی ہے، مطلب ہے کسی چیز کا خوف محسوس کرنا، فوبیاز ہیں، یہ جو ہے انگزائٹی ہے۔ ڈپریشن جو ہے کسی بھی چیز کا غم اس حد تک محسوس کرنا کہ وہ آپ کی زندگی کو مفلوج کر دے اور آپ کسی کے کام کرنے کے لائق نہ ہو جائے۔ اچھا، ان دو چیزوں میں اکثر اوقات بھوک کا ختم ہونا، نیند ڈسٹرب ہونا، معدے کا مسئلہ ہونا، سر پہ بوجھ آنا، جسم میں درد محسوس کرنا، اور جو ہے سوشلی جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا، مطلب ہے کہ سوشلی کچھ، کیونکہ سوشل انگزائٹی جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے، آئسولیٹ کر دیتا ہے، تنہائی کا شکار، مطلب ہے تنہائی کا مطلب ہے وہ پسند کرتا ہے تنہائی کو۔ تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ باقی پھر آج کل جو سب سے جو ایلیٹ کلاس میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان میں جو آج کل بہت زیادہ جو عام ہے وہ سیزنل ڈپریشن ہے، کہ موسم کے ساتھ ان پہ ڈپریشن آتا ہے۔ مثال کے طور پر سردی کے موسم میں ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے، اگر بادل آ جائیں تو ڈپریشن آ جاتا ہے، اگر جو ہے بارش ہو جائے تو ڈپریشن آ جاتا ہے۔ اپیرنس جو ہے انگزائٹی ہے کہ اپیرنس، اپنے اپیرنس کے بارے میں اینکشیس اور کانشیس زیادہ ہونا، کہ مطلب ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ مختلف اقسام ہیں، باقی جو ہے آپ کو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا جائے گا، یہ مختصر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد علاج کیا ہے، دیکھیں وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہماری ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جسم کو آپ خوراک دیں گے تو آپ کا جسم صحت مند رہے گا، آپ جو ہے پراپرلی اپنے آپ کو جو ہے کیری کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے آپ کے جسم کے اندر روح ہے، اور روح کا پتہ چلتا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہیں، طاقتور ہیں یا کمزور ہیں، تو آپ کے خیالات سے پتہ چلتا ہے، آپ کی سوچ سے پتہ چلتا ہے، آپ کے تھاٹ سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے روحانی طور پر کمزور ہیں یا جو ہے مضبوط ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جب آپ کے تھاٹ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، آپ کی جو ہے ایموشنز، جو احساس ہے وہ جو ہے نیگیٹو فیلنگ، نیگیٹیوز آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انوائرمنٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ انوائرمنٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے تو ساری سراؤنڈنگ جو ہے آپ کی لائف جو ہے نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غیر فطری اعمال ہیں۔ اکثر اوقات جو آج کل غیر فطری اعمال میں آتا ہے، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، ان میں بد نظری ہے، مطلب غیر محرم کا دیکھنا، یا عورتوں کے لیے بے پردگی ہے، اور اسی طرح جو ہے موسیقی سننا، مطلب یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم نے جو ہے چھوٹا سمجھ لیا ہے اور ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری روح کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری روح زخمی ہوتی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، انسومنیا، نیگیٹو تھنکنگ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو شارٹ سا آپ کو بتا دیا کہ وجہ کیا ہے، اس کی بھی لمبی ایکسپلینیشن ہے لیکن مختصر سا بتا دیا ہے۔ اچھا، دوسری اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر، اسپریچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے 2-3 اعمال ہیں۔ سب سے پہلے تو کسی اسپریچول چین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے توبہ کے کلمات پڑھ لے، اور اس میں جو ہے مطلب بیعت کی نیت کر لے، توبہ کی نیت کر لے، اور یہ نیت کر لے کہ ہر حال میں آپ سے، یا اللہ میں راضی رہوں گا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایک تو توبہ کے کلمات ہیں، وہ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس میں 3-4 نیتیں ہیں، وہ بھی آپ کو پڑھاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے معمولات ہیں، مطلب اسپریچولی آپ نے اپنے آپ کو، جس طرح ایک دیکھیں ایک بلب ہے، لیکن اس میں الیکٹریسٹی
بجلی نہیں آ رہی تو بلب فضول ہے، چاہے وہ کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو. تو جو اسپریچول چین کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا، اپنے آپ کو نتی کرنا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ جو آپ کو اسپریچول انرجی ہے وہ ملتی رہے. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری جو ہے چیز جو ہے معمولات پر اپنے آپ کو اسپریچولی جو ہے اسٹرانگ کرنا، مطلب ہے باوضو رہنا، استغفار، درود شریف، وقوف قلبی، تلاوت، میڈیٹیشن، یہ چیزیں ہیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں تفصیل میں بتاؤں گا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے حصار. حصار اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنی حفاظت کر سکیں اسپریچولی، روحانی طور پر. یہ مصنون اعمال ہے تو مطلب ہے آپ جو ہے اپنی جو ہے روحانی حفاظت کر سکیں. وہ اس لیے ہوتا ہے جو ہر نماز کے بعد جو ہے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد حصار کریں. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، انسومنیا، نیگیٹو تھنکنگ سے گزر رہے ہیں تو میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات آپ دہرا لیں، اور اس کے بعد میں آپ کو معمولات بتاؤں گا، حصار بتاؤں گا، اور پرہیز بتاؤں گا کہ آپ نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی میرے پیچھے پیچھے آپ دہراتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ توبہ کے کلمات جو ہے ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس میں 3-4 نیتیں بھی ہم نے کر لی ہیں. مطلب ایک توبہ کی نیت کی ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور جو ہے اللہ سے راضی رہوں گا اور عشق رسول پیدا کروں گا، اور بیعت کی نیت کی ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جو آپ کو اسپریچولی اسٹرانگ کریں گی، جو معمولات جو ہیں اعمال ہیں. ایک تو باوضو رہنا ہے 24 گھنٹے. دوسرا جو ہے 100 دفعہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دن میں 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وقوف قلبی رکھنا ہے. یہ چلتی پھرتی میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے کہ اپنا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے. اور 5ویں چیز تلاوت کرنی ہے، جتنی بھی آپ سے ہو سکے. ایک رکوع ہو، آخری 10 صورتیں ہوں، سورہ یاسین ہو، سورہ رحمان ہو، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک پارہ ہو، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ فائدے میں رہے گا. اور 5ویں چیز جو ہے، جو آخری چیز ہے، وہ ہے میڈیٹیشن، مراقبہ. کہ بیٹھ کے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت، سیاہی، غفلت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کرنی ہے، اور پھر وہ اللہ اللہ سننے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نیت ہے. تو یہ میڈیٹیشن کی نیت ہے. اس کے بعد جو ہے پرہیز. دیکھیں، علاج میں دوائی سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ پرہیز. یہ جو آپ کو معمولات بتائیں یہ دوائی ہے. ابھی پرہیز بتا رہا ہوں. اگر آپ پرہیز کریں گے اور دوائی تھوڑی بھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. لیکن آپ دوائی پوری بھی لیں گے اور پرہیز ساتھ میں نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا، آپ کو بلکہ نقصان زیادہ ہوگا. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ پرہیز میں سب سے پہلی چیز سوشل میڈیا سے کم 10-11 دن تک آپ نے پرہیز کرنا ہے. بالکل ڈیلیٹ کر دینا ہے سوشل میڈیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کا اعتماد بڑھے، آپ کو بلیف ہو، یقین ہو کہ میں اس ذریعے سے ٹھیک ہو سکتا ہوں. 10-11 دن میں اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل آپ کے لیے روحانی مطلب ہے زہر ہے. تو 10-11 دن تک، کم سے کم 11 دن تک آپ سوشل میڈیا ایپس ڈیلیٹ کریں. اس کے بعد جو ہے بد نظری سے، موسیقی سے، غیبت سے اور ان چیزوں سے پرہیز کریں. جھوٹ سے، خاص کر خیانت سے، بد اخلاقی سے، حرام رزق سے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ 10-11 دن میں آپ واضح فرق محسوس کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا پرہیز ہو گیا. اچھا، اس کے بعد حصار، جو آپ کی روحانی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. حصار کہتے ہیں ایک
پروٹیکٹیو حفاظتی جو ہے تدبیر کرنے کو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی، ایک دفعہ چاروں کل، اور پھر آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پہ اس طرح 3 دفعہ پونچھا، اور پورے جسم پہ، سر سے لے کر اس طرح پورے جسم پہ جو ہے اپنے جو ہے آپ نے ہاتھ پھیرنے اس طرح، ٹھیک ہے، خاص کر کے اپنے چیسٹ پہ، سینے پہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا حصار. تو انشاءاللہ آخری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ فری لائف سپورٹ ہم دے رہے ہیں، وہ ہے کہ آپ رابطہ رکھیں میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنے معمولات بتائیں، اپنی سچویشن بتائیں، اپنی روٹین بتائیں. روزانہ اگر ہو سکے تو اگر کوئی مسئلہ ہو اس کو ڈسکس کریں، مشورہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ ہماری جو ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے تقریباً ہم نے سارا کچھ اس میں کور کر لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ انشاءاللہ رابطہ رکھیں گے، اور 10-11 دن تک دیکھیں. اکثر اوقات جو ہمارے ساتھی ہم سے جڑتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی ایک ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں نا، تو 10 سے 11 دن اس کو دیں، اس کو جو ہے اس پر ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، اس کی جو ہے انسٹرکشنز پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدارین.